ہمارا شریعت سے کیا تعلق ہے اور کیوں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کی جو غاز ہے وہ شریعت پر کا جو قانون ہے، شریعت کی بنیاد پر جو پرسنل لاء بنا ہے تو اس پر آتی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی آپ جو ہے وہ اس دین میں آپ ان پارٹ نہیں آ سکتے کہ بھائی زندگی کے ہمارے اتنے شعبے ہیں، عقائد ہے تو ہم دین پہ عمل کریں گے، عبادات ہے تو ہم دین پہ عمل کریں گے، لیکن معیشت ہے تو اس میں تو آج کے زمانے میں تو کوئی ایمانداری سے دھندا کر ہی نہیں سکتا ہے، تو اسلام کو پھر ایک سائڈ میں رکھ دینا۔ اسی طرح سے معاشرت، آج کا سماج ایسا ہے کہ اس میں اسلام پہ چلنا مشکل ہے، تو تھوڑا چلیں گے تھوڑا نہیں چلیں گے۔ سیاست ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اس دین میں آپ کو جو ہے وہ پورا کے پورا داخل ہونا پڑے گا، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں آپ اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان، جتنا کچھ بھی گنجائش ہوگی میکسیمم اتنا دین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ قرآن مجید میں ایسی ہے کہ بات جو ہے وہ کوئی اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں بات رکھتے ہیں کہ انسان اس پہ غور کر کے اس کا سمجھے۔ اب فرمایا کہ دین میں پورے داخل ہو، اور پھر فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو۔ تو یہ دونوں باتوں کو جوڑ کے دیکھو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شعبے میں، زندگی کے جس شعبے میں ہم دین پہ عمل نہیں کریں گے اس شعبے میں ہم شیطان کی پیروی کریں گے۔ یہ ویری سمپل ہے کہ اگر یہاں اجالا نہیں ہوگا تو اندھیرا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اجالا بھی نہ ہو اندھیرا بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، دونوں میں سے ایک ہوگا ہی۔ تو یا تو انسان پوری کی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارے گا، یا پوری کی پوری زندگی اسلام کے بغیر گزارے گا۔ اور اگر اس نے اسلام میں پوری زندگی نہیں گزارا بلکہ کچھ حصوں کو اسلام سے خارج کر دیا اپنے طور سے، تو ان حصوں میں وہ شیطان کی پیروی کرے۔ یہ ہے اس کا سیدھا سادہ مطلب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، مطلب تم اس کی پیروی کرو گے، تم کو لگے گا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو دشمن آپ کو کچھ فائدہ بھی پہنچائے تو الٹیمیٹلی تو آپ کا دشمن ہی ہے، تو آپ کو نقصان ہی پہنچائے گا۔ کوئی آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے، آپ کو فریب دینے کے لیے آپ کو کچھ فائدہ بھی پہنچا سکتا، آپ کو ایسا لگے گا کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے، تو امیڈیٹ فائدہ ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی دشمن کبھی اپنے دشمن کو فائدہ نہیں پہنچاتا، دشمن ہمیشہ اپنے دشمن کا نقصان ہی کرتا۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لغزش کی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی کلیئر ہدایت ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جان لینا کافی نہیں ہوتا، جان کے بعد مان لینا اور اس کے اوپر چلنا یہ آگے کی چیز ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر تم نے لغزش کھائے تو تمہارا پیر جو ہے وہ ہٹ گیا تو جان رکھو کہ اللہ سب پہ غالب ہے، حکیم ہے اور دانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی
3 صفت بتائی گئی، ایک تو غالب، دوسرے حکیم اور تیسرے دانا۔ تو آدمی جو ہے وہ اسلام سے ہٹتا کیوں ہے؟ زندگی کے کسی شعبے سے اسلام کو نکالتا کیوں ہے؟ تو اس کی الگ الگ وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھائی کسی کے پاس طاقت ہے تو آدمی جو ہے اس سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو عزیز، عزت والا، زبردست تو اللہ تعالیٰ ہے، تو تم جن کو طاقتور سمجھ رہے ہو ان کے مقابلے اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو ان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی راستے پر۔ دوسری وجہ یہ رہتی ہے کہ طاقت نہیں رہتی ہے لیکن انسان جو ہے وہ کسی سے مروب ہو جاتا ہے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے لوگ مغرب کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے۔ ویسٹ سے جو چیز آتی ہے وہ ان کے لیے مقدس ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تو بولتے دیکھو اسلام میں بھی یہ ہے، کچھ ہوتے ہیں، اور اسلام کے خلاف ہے تو اسلام کی الٹی سیدھی تعویل کر کے اسلام کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش۔ وہاں کوئی طاقت کا سوال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم جن کو دانا سمجھ رہے ہو، اصل دانائی تو اللہ تعالیٰ کے پاس، تو تم ان کے چکر میں اگر اسلام کو چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیے تو تمہارے لیے خسارہ ہے۔ انسان نقصان کے ڈر سے بھی رک جاتا ہے، اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی زبردست والی جو صفت ہے عزیز کی، کہ وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا، یا وہ اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ راستے میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، اسلام میں چلنے میں نقصان ہے، اسلام چھوڑنے میں فائدہ ہے، تو وہ حکمت کے طور پر اسلام کو چھوڑ دیتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا بتایا ہوا راستے میں سب سے زیادہ حکمت ہے، اسی میں حکمت ہے، اس کے خلاف جو بھی چیز ہے اس میں حکمت نہیں، وہ حکمت کے خلاف۔ تو یہ وہ دروازے ہیں جو کہ جہاں سے کہ گمراہی آتی ہے، جب گمراہی آتی ہے تو دین جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ یہ قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کا تقاضا بتایا گیا۔ تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کی نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، یعنی یہ کہ اگر لوگوں کے معاملات کا فیصلہ اس کے مطابق نہ ہو تو اس کا جو الٹیمیٹ پرپس ہے وہ سرو نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یعنی میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان شریعت پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بات آئے تو اس کو ریزسٹ کیوں کرتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اچھی بات ہے جس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ انصاف ہو جائے گا، خواتین کو یہ حقوق مل جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، تو ہم کو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ ہم کو اپنے ویدوں کی تعلیم کو، اپنے اپنشد کو، اپنے جو ریتی رواج ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ان کی سوچ ہے جن کو ہم کو یہ بات سمجھانا ہے، لیکن ہماری سوچ ان سے الگ ہے، تو وہ اپنے جیسا ہم کو سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اپنے جیسا ان کو سمجھتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ ہم ان کی طرح ہیں نہ وہ ہماری طرح ہیں، لیکن یہ کہ جب تک کہ ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے جو ہے وہ اس شریعت کے ساتھ
کیا تعلق ہے؟ اس وقت تک یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ بات ہمارے لیے کہ اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مطلب ان لوگوں کی جو کہ اس سے ہٹانا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے اوپر جب پریشر آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنا راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بناتا، یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن الگ الگ راستے، الگ الگ آپشن رکھے ہوئے۔ وہ آپشن اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، یہ ٹیسٹ ہے۔ جیسے آپ کو ایک سوال ہوتا ہے، 4 آپشن ہوتا ہے، اس میں سے ایک جواب صحیح رہتا ہے، 3 جواب غلط رہتا ہے۔ اب جو آدمی امتحان دے رہا ہے اس نے اگر صحیح جواب کو ٹک کیا تو پاس ہو جاتا ہے، اور غلط جواب کو ٹک کیا تو فیل ہو جاتا ہے۔ اگر چاروں جواب صحیح لکھ دیں گے تو ٹیسٹ نہیں ہے، اور چاروں میں سے ایک بھی صحیح نہ ہو تو بھی ٹیسٹ نہیں ہے، ایک تو صحیح ہونا پڑے گا اور باقی غلط۔ یہ ایک آسان مثال کے ذریعے سے میں یہ بات سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہذا تم بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، مطلب ایک ہی برائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بجائے خیر کے کام میں ایک دوسرے سے، اور آخرکار تم کو پلٹ کر خدا کے پاس جانا ہے، یعنی تم کتنا بھی ادھر ادھر بھاگو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تو وہی، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہو۔ ایک اور آیت میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ دیکھیں یہ فرق ہے دونوں میں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ان کی خواہشات کی، یعنی امت کے باہر بھی لوگ ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ شریعت پہ عمل نہ کریں، امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ تو پہلے والی آیت تھی وہ ایکسٹرنل پریشر کے بارے میں، دوسری والی آیت ہے وہ انٹرنل پریشر کے بارے میں۔ فرمایا کہ ان کی پیروی نہیں کرو، یہ ناراض ہو جائیں گے، آپ کا جنازہ چلا جائے گا، آپ کا جو ہے وہ گڈ ول خراب ہو جائے گی۔ اتنے دنوں میں آپ نے لوگوں کے اندر جو اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایک امیج بنایا ہوا ہے، ایک چھوی بنائے ہوئی ہے، وہ بگڑ جائے گی، تو اس لیے ان کی غلط بات مان لو، نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ تو جب فیصلہ کرو لوگوں کے بارے میں تو صحیح فیصلہ کرو، ان کو پسند آئے نہیں آئے، ان کو گوارا ہو یا ناگوار ہو، صحیح بات تو آپ کو کہنی پڑے، سلیقے سے کہو لیکن کہو۔ فرمایا کہ ہوشیار رہو یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر ہدایت سے منحرف نہ کرنے پائیں، اور جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان میں بعض گناہوں کی پاداش میں مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کیا، یعنی آپ نے صحیح فیصلہ کیا، اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو نہ مانے، تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے نہیں مانا اس لیے تم کو سزا، اب وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملی۔ اور حقیقت میں یہ لوگ فاسق ہیں، اگر یہ خدا کے قانون کو سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی دنیا میں ہدایت اور جاہلیت یہ دو ہی چیز، یا تو آدمی یہ چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو دوستو
یہ جو چیز ہے نا، یہ ہماری دین، اور ابھی آج میں وہ ان سے انٹرویو کر رہا تھا رام پنیانی، بولا دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ دھرم کیا ہے؟ دھرم یہ ہے کہ صاحب انسانیت دھرم ہے، وہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے معلوم نہیں۔ میرے لیے انسانیت کچھ ہے، آپ کے لیے انسانیت کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، بس ایسے کچھ نہ کچھ کنفیوژن۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ ڈیفائنڈ ہے، ویگ نہیں۔ جن کے یہاں کنفیوژن ہے ان کے لیے اس پہ چلنا مشکل، ہمارے لیے کلیئرٹی ہے تو ہمارے لیے چلنا آسان۔ تو دونوں لوگ ایک جیسا نہیں کر سکتے نا۔ اب جو لوگ دین پہ عمل کرنے میں تھوڑے کچے پکے ہماری طرح، ان کے بارے میں فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی عورت کا یہ حق نہیں کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا، اس سے نا انصافی ہوتی ہے، اس سے انصافی، یہ سب اپنا دماغ نہیں چلا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی میں۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں ہیں۔ ایک بات اور ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ہم کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانیں، اور جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ مطلب یہ کہ دین پہ جو عمل ہے وہ ایسا زور زبردستی سے دل محسوس کے نہیں ہوتا، بلکہ شوق سے ہوتا ہے۔ انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں دین پہ چل رہا ہوں، تو سر بسر تسلیم کرے، مطلب اوپر سے نہیں، اندر سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تسلیم ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھے بغیر اور سمجھائے بغیر ہم جو ہے وہ شریعت کو سمجھا نہیں سکتے اور شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اب جو ہے وہ ایک اور آسپیکٹ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت مشہور آیت ہے، ہمارے یہاں اکثر درس میں آتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ۔ تو آگے فرمایا کہ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں اس کی وجہ بتائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا چاہتے۔ یہ دین جو ہے وہ، ابھی لوگ بولتے ہیں نا بھائی، پہلے جو خواتین تھی وہ یہ بولتی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ لاؤ تو ہم کو حق مل جائے گا۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ سے حق نہیں ملے گا، تو بولتے ہیں نہیں، اب جو ہے وہ مساوات کی بات کرو، حق۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو بھائی، اس دین سے ہٹ کے اگر کوئی طرز عمل تم نے اختیار کیا تو یہ زیادتی ہے۔ لوگ دیکھیں شریعت کے مطابق، ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، نکاح، یہ پرسنل لا میں کیا آتا ہے؟ نکاح آتا ہے، طلاق آتا ہے، وراثت آتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اب آپ نے نکاح کیا اچھے سے، سادگی سے، جہیز نہیں لیا جو آج کل کے زمانے میں عام ہے، فضول خرچی نہیں کیا، تو اس سے کوئی آپ کو منع کرنے والا ہے؟ کوئی آپ کو بولتا ہے کہ قرضے لو اور فضول خرچی کرو؟ نہیں بولتے۔ ہم خود یہ زیادتی کرتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ بولتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کا کھایا ہے، ہم نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوئے گا؟
شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر آدمی اس کے ٹریپ میں پھنستا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسلام میں اچھے سلوک کا حکم ہے۔ بیوی کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال کرے، شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بیوی کا خیال کرے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے؟ الگ ہونا ہے، صحیح طریقہ بتایا گیا، 1 بار 2 بار 3 بار، 1 مہینے کا ٹائم دو سوچنے کا، اچھے طریقے سے جو بھی اس کو دینا وینا ہے وہ دے کے الگ ہو جائے۔ تو یہ اگر معاملہ رہے تو جھگڑے ہوئیں گے۔ جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، تب جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر جو ایک پارٹی زیادتی کرتی ہے تو دوسری پارٹی کہاں جاتی ہے؟ کورٹ۔ اب پہلے کیا تھا کہ پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ ہوتا تھا، یعنی آپ زیادتی کر کے کورٹ میں جاؤ تو کورٹ بھی جو ہے وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے دے دیتا تھا، یعنی کورٹ جو ہے وہ آپ کو شریعت پہ چلنے میں مدد کرتا تھا۔ اگر یونیفارم سول کوڈ آ گیا تو وہ جو ایکسٹرا چیز تھی وہ چلی جائے گی۔ آپ کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو اسلام کے خلاف فیصلہ ملے گا، لیکن کورٹ میں جائے گا کب انسان؟ یا تو وہ خود اس نے کسی پہ ظلم کیا، میں نے آپ پہ ظلم کیا، آپ کورٹ میں چلے گئے، یا یہ کہ میرا جتنا حق ہے اس سے زیادہ میں چاہتا ہوں تو میں کورٹ میں جاؤں گا۔ اگر ہم کورٹ میں نہ جائیں تو یونیفارم سول کوڈ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بات سمجھ کے چلو۔ اور اگر ہم زیادتی نہ کریں تو ہم کو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ تو شریعت کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، ہم کو پرسنل لا بک کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، جو لکھنے کی بات ہو رہی ہے، جو میمور دیا گیا ہے وہ سب کرنا چاہیے، جو کچھ بھی پوری ملت طے کرتی ہے پرسنل لا بورڈ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ اگر ہماری کوششوں کے باوجود انہوں نے یونیفارم سول کوڈ لا بھی دیا تو بھی اگر ہم اسلام پہ چل رہے ہیں، اسلام نے جو کچھ ہم کو دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ جیسے وراثت کی بات ہے، اسلام میں ہے کہ بھائی مرد کا بیٹے کا 1 حصہ ہے، بیٹی کا آدھا حصہ۔ اب اگر جو لڑکی کو ہاف ملا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ کو اپنے بھائی سے ملے گا اور دوسرے رشتے داروں سے ملے گا، اس سے زیادہ ہو جائے گا، وہ کورٹ میں نہیں گئی تو کورٹ تھوڑی آپ کے گھر پہ آ کے حساب کرے گا کہ بھائی آپ کو کتنا ملا تھا کتنا نہیں ملا تھا۔ لیکن کوئی عورت یہ بولے کہ نہیں یار میرے کو آدھا کیوں ملا، وہ فلانی کو پورا مل گیا، کورٹ میں جائے گی تو کورٹ کا فیصلہ ویسا آئے گا۔ یا یہ کہ آپ نے کسی کو جتنا اسلام نے دیا ہے دینے کے لیے کہا ہے اتنا بھی نہیں دیا تو بھی وہ کورٹ میں جائیں گے، یا جائے گا، وہ لڑکا ہے اس کو نہیں دیا، بھائی کا حق مار لیا، کورٹ میں جائے گا، تو کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو غلط فیصلہ۔ تو اگر ہم جو ہے وہ خود زیادتی کریں گے، یہاں یہی بات کہی گئی، جو لوگ زیادتی کرتے ہیں چاہے وہ اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں چاہے دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، جب انسان اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، اور جب کسی کا حق مارتا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ ہم کو وہ چارہ بناتی ہے جس سے کہ دوسرے کو موقع ملتا ہے، ورنہ ہندوستان کی پولیس کیسی، اس کے سامنے لاش پڑی رہے، بولے بھائی یہ بھیا تھے، بولے گئے تھے یہ ہمارے ایریا میں نہیں آتا، ہم کو ابھی تک کسی نے کمپلین نہیں کیا، ہم اس کو نہیں، یہ انڈیا کا حساب۔ شادی کا معاملہ ہے، 4 شادی، اب یہ دیکھو اتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی لیو ان ریلیشن شپ میں آپ رہ سکتے ہیں، دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اب سمجھو آپ ایک مسلمان ہے، اس کی دین میں اجازت ہے، اس نے مسجد میں نکاح پڑھ لیا، پولیس نے آگے پکڑا تو پولیس کے ڈر سے بول دیا بھائی ہم لوگ لیو ان ریلیشن شپ پہ ہیں، تو پولیس کچھ نہیں کر سکتی، اس کا کیا کرے گی؟ اچھا ایک ہندو نے بھی رکھا ہے، مسلمان نے بھی رکھا ہے، مسلمان بھی شادی کیا ہے لیکن بول رہا ہے لیو ان، لیکن مسلمان اس کو بیوی کا حق دے رہا ہے، اس کے بچوں کو اپنا بچہ مطلب اس کے بچے ہی ہیں، اس نے نکاح کیا ہے، اس کی عزت دے رہا ہے، مسلم سماج میں اس کی عزت ہے، اور وہ دوسری والی ہے بیچاری،
اس کا سماج میں کوئی عزت نہیں ہے، ان کے بچوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کو کوئی وراثت میں حق نہیں ہے. آپ بولتے ہو آدھا، اس کو تو آدھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو. تو ان کی تو سمجھ میں آئے گا کہ یار یہی سسٹم اچھا ہے. جیسے اس کا نکاح کر کے اس نے رکھا ہے، اپنی بیوی بنا کے رکھا ہے، ایسا میرے کو بھی اگر کوئی بنا کے رکھتا تو اچھا تھا. تو میں یہ بولتا ہوں کہ پہلے ایک آسانی تھی ہم کو کورٹ کے ذریعے سے شریعت کے نفاذ کی، جو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین پہ چل سکتے ہیں. ہم اگر اپنے حقوق ایک دوسرے کو ادا کریں اور جو اسلام کا حق ہے اس سے زیادہ کے چکر میں نہ پڑیں، تو یہ لوگ یونیفارم سول کوڈ بھی لا کے ہم کو اس سے روک نہیں سکتے. لیکن اس میں یہ مشکل ہے کہ ایک چیز تھی، ایک حق تھا جو کہ انگریزوں کے زمانے سے مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن یہ لوگ اس کو سلب کرنا چاہتے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے. ان کی مجبوری کیا ہے، اس کو بھی میں آپ کو 2-5 منٹ میں بتا دوں. یہ لوگ کانگریس کی مخالفت میں یہاں کے جو ہندو سماج ہے اس کو یہ بولتے تھے کہ دیکھو کانگریس مسلمانوں کا اپیسمنٹ کرتی ہے، اس نے ان کو 4 شادی کی اجازت دی ہوئی ہے، وہ ان کے پرسنل لا کو انٹیکٹ رکھتی ہے، اس کو نہیں چھیڑتی. حالانکہ یہ لوگ خود ہندو کوڈ بل کی حامی تھے، پہلے پنڈت نہرو کی مخالفت کرتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے اب یہ بنایا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اپیز کرنے والی پارٹی ہے، کانگریس اور دوسری جو بھی غیر بی جے پی ہے. تو اور تمہارے ساتھ چونکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے تو تمہارے ساتھ خراب سلوک کرتی ہے، تو ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ خراب سلوک کریں گے، ان کا لیول کم کر دیں گے. تو اس کا احسان مانو اور ہماری ساری نااہلی، ہمارے سارے وعدوں کو بھول جاؤ کہ اچھے دن نہیں آئے، مہنگائی نہیں کم ہوئی، بے روزگاری نہیں دور ہوئی، کرپشن کم نہیں ہوا. یہ سب ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ سب کو چھوڑ دو. چونکہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ پریویلیج حاصل تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، اس لیے تم ہم کو بول. تو یہ ان کا پرابلم ہے، اس لیے کہ بیچارے لوگ 9 سال میں کچھ کر نہیں سکے. جو کہہ رہے تھے وہ ان سے ہوا نہیں، اس لیے ان کو آتا نہیں اور ان کو دلچسپی نہیں. تو اس لیے یہ لوگ ہر الیکشن سے پہلے ایک چکر چلاتے ہیں. پہلے 2014 میں اچھے دن آنے والے ہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس. 5 سال میں نہیں ہوا سب کا ساتھ سب کا وکاس، اچھے دن نہیں آئے. پلوامہ آ گیا، سرجیکل اسٹرائک آ گیا، چلو ہم نے گھر میں گھس کے مارا، بدلہ لے لیا، لوگوں نے پھر ٹپا مار دیا. ایک چیز 2 بار نہیں چل پاتی ہے. اچھے دن ایک بار آئے گئے، کسی نے دیکھا نہیں. سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک بار ہوا نہیں ہوا اور ختم ہوا، لیکن کسی نے دیکھا نہیں. سرجیکل اسٹرائک کا بھی یہی ہے کہ وہ کہاں گرا، کیا ہوا، کسی نے دیکھا نہیں. اب یہ نیا تگڑم شروع کر دیا. تو یہ ان کا مسئلہ ہے. تو ان کے اپنے مسائل ہیں، سیاسی ضرورتیں ہیں. ہمارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہم کو اس پہ چلنا ہے. تو اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں، الگ الگ ڈرافٹ آئے ہوئے ہیں. ان ڈرافٹ کو آپ لاء کمیشن میں بھیجیے، اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. لیکن سرکار کو لانا ہے تو وہ لائے گی. یہ سرکار ایسی کوئی جو پوچھ رہی ہے یہ فارمیلٹی ہے. یہ سرکار ایسی نہیں ہے کہ لوگوں کی رائے اس کے خلاف آ جائے تو مان لے. ہاں اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارا الیکشن کا نقصان ہو جائے گا، سکھ وہ ناراض ہو جائیں گے، وہاں کے ٹرائبل ناراض ہو جائیں گے فار ایسٹ کے، اور جو ہم کو وہاں سے کچھ سیٹ ویٹ ملتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے اپنا ارادہ بدل دے. کیا ہوگا یہ اللہ میاں کو معلوم. لیکن فی الحال تو ان کا ارادہ ہے کہ اس کو